ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب صدق الله العظيم۔ ہر طرح کی تعریف اور حمد و ثنا اللہ بزرگ و برتر کے لائق ہے، جس کا کوئی شریک نہیں، جس کا کوئی ساجی اور ہمسر نہیں، جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ لاکھوں درود و سلام نازل ہوں ہم سب کے پیارے آقا، پیارے حبیب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی تمام آل اور اصحاب پر۔ محترم حضرات، اللہ تعالیٰ نے ہم انسانوں کو ایک ایسی مخلوق بنایا کہ جس مخلوق کے اندر اللہ تعالیٰ نے جذبات رکھے ہیں، مختلف قسم کے جذبات، خوشی کے جذبات، غم کے جذبات، کسی سے انتقام اور بدلہ لینے کے جذبات۔ اتنے سارے جذبات اللہ تعالیٰ نے کسی اور مخلوق کو عطا نہیں فرمائے۔ یقیناً انسان ان جذبات کا استعمال کرتا ہے، خوشی کے موقع پر خوشی مناتا ہے، غم کے موقع پر غم کے جذبات کا اظہار کرتا ہے، کسی سے انتقام یا بدلہ لینے کا موقع ہوتا ہے، اس موقع پر بھی اپنے جذبات کا اظہار کرتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیے ہوئے جذبات کا انسان استعمال کرتا ہے۔ ساتھ میں یہ بھی ہے کہ جب ان جذبات کا موقع آتا ہے، وہ ایک آزمائش بھی ہوتی ہے انسان کے لیے۔ آزمائش اس طور پر کہ شیطان ان جذبات کے مواقع کا منتظر رہتا ہے کہ عام حالات میں انسان سے گناہ کرانا اتنا آسان نہیں ہے شیطان کے لیے، جتنا آسان جذباتی مواقع پر ہو جاتا ہے۔ انسان جب جذبات میں آتا ہے، اس جذبات کا غلط استعمال کرا کے اس سے گناہ کروانا شیطان کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ کوئی آدمی عام حالت میں ہے، کوئی جذبات کا موقع نہیں ہے، جسے کہتے ہیں نارمل حالت، اس حالت میں ہے اور شیطان آ کے اسے بہکائے کہ اپنی بیوی کو طلاق دو، ہرگز نہیں دے گا۔ شیطان آ کے اسے وسوسہ ڈالے، اسے بہکائے اپنے کسی دشمن پہ قاتلانہ حملہ کرو، ہرگز نہیں کرے گا۔ تو وہ جس طرح کے بھی گناہ کرانا چاہے عام حالات میں آسان نہیں ہے، لیکن وہی بندہ جب جذبات میں آ گیا، گھر کے اندر بحث و تکرار ہو گئی، بیوی کے خلاف شدید غصے کے جذبات میں ہے شوہر، اب اس موقع پر ابلیس اور شیطان آئے اور اس سے طلاق دلوائے، یہ آسان ہو جاتا ہے کہ ذرا سی تکرار ہوئی اور زبان سے لفظ طلاق بول دیا۔ کسی سے دشمنی تھی اور کسی موقع پر اس دشمن سے بہت بحث و تکرار ہو گئی، معاملہ بہت آگے بڑھ گیا، ایسے موقع پر شیطان آئے اور اس کو ورغلائے کہ اسے مارو، اس پر قاتلانہ حملہ کرو، تو یہ ہو سکتا ہے، اور آدمی ایسے مواقع پہ ایسے گناہ کر بیٹھتا ہے۔ تو شیطان ان جذباتی مواقع کا منتظر رہتا ہے۔ یہ جو جذباتی مواقع ہیں، چاہے وہ خوشی کے ہوں یا غم کے ہوں یا انتقام لینے کے،
ان مواقع پر شیطان کا جو پورا لشکر بہکا رہا ہوتا ہے کوئی گناہ کروانے پر، اس لشکر سے لڑ کر اپنے جذبات کو قابو میں رکھنا، اپنے نفسانی جو اس وقت حملے ہوتے ہیں اس نفس سے لڑ کر اپنے جذبات کو قابو میں رکھنا، اپنے غصے کو مکمل اپنے کنٹرول میں لے آنا، اسے شریعت میں کہا جاتا ہے صبر۔ چھوٹا سا لفظ ہے صاد با را، صبر، لیکن اس کا جب مظاہرہ کرنے کی نوبت آتی ہے تو بڑی بہادری کی ضرورت پڑتی ہے، بڑی جرأت مندی اور حوصلے کی ضرورت پڑتی ہے اس چھوٹے سے لفظ کا جب مظاہرہ کرنے کا موقع آئے۔ اسی لیے حدیث پاک میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بہادر وہ نہیں ہے جو اپنے دشمن کو پچھاڑ دے، گرا دے۔ آپ نے فرمایا بہادر وہ ہے جو شدید غصے کے وقت میں اپنے آپ پر قابو رکھے، اپنے آپ پر، اپنے جذبات پہ قابو رکھے، یہ سب سے بڑا بہادر ہے۔ کیونکہ ایک آدمی کسی اپنے دشمن کو شکست دیا تو اپنے جیسے ایک انسان کو شکست دیا، لیکن جذبات کے موقع پہ جس نے اپنے جذبات کو قابو میں رکھا پورے ابلیس کے لشکر کو شکست دیا، اپنے نفس کو شکست دیا جس نفس کے سامنے اچھے اچھے ڈھیر ہو جاتے ہیں، تو یہ شکست دینا یہ زیادہ بڑی بہادری کا کام ہے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہادر وہ نہیں جو اپنے دشمن کو پچھاڑ دے، بہادر وہ ہے جو اپنے غصے اور غصے کے جذبات کو قابو میں رکھے۔ اسے ہی کہا جاتا ہے صبر۔ بڑی قیمتی دولت ہے جسے صبر کی دولت مل گئی۔ وہ زندگی میں ناکامیوں کی صورت بہت کم دیکھتا ہے، کامیابیاں ہی کامیابیاں اسے ملتی ہیں۔ اور آخرت میں، آخرت کے بارے میں اللہ فرما رہے ہیں انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، کہ اللہ جب صابرین یعنی صبر کرنے والوں کو بدلہ دینے پہ آئیں گے بغیر حساب و کتاب کے اجر و ثواب عطا کریں گے۔ یعنی اتنا پسندیدہ عمل ہے اللہ کے نزدیک صبر، بغیر حساب اللہ فرما رہے ہیں کہ بغیر حساب و کتاب اجر و ثواب سے نواز دیا جائے گا ان لوگوں کو جو صبر کرتے ہیں۔ تو ایک بہت بڑی چیز جو تقریباً تمام انبیاء کی سنت اور تمام انبیاء کی زندگی میں ملتی ہے اور سب سے زیادہ ہمارے اور آپ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں ملتی ہے، وہ چیز ہے صبر کا مظاہرہ۔ آدمی کبھی خوشی کے موقع پہ صبر کا دامن ہاتھ سے چھوڑ دیتا ہے اور عجیب لغویات میں، ناچ گانوں میں مصروف ہو جاتا ہے، یہ بھی بے صبرا پن۔ آدمی کبھی غم کے موقع پہ صبر کا دامن ہاتھ سے چھوڑ دیتا ہے، چیخنے لگتا ہے، چلانے لگتا ہے، شکوے کرنے لگتا ہے، اپنے آپ کو تکلیف پہنچانے لگتا ہے، یہ بھی بے صبرا پن۔ اور آدمی کا کسی دوسرے آدمی سے کبھی کوئی تکرار ہو جائے، کوئی نوبت آ جائے اختلافات کی، کبھی وہاں آدمی صبر کا دامن ہاتھ سے چھوڑتا ہے، کبھی فحش گالیوں تک پہنچتا ہے، کبھی ہاتھا پائی تک جاتا ہے، کبھی زندگی بھر کے لیے دشمنی کی قسمیں کھا لیتا ہے تو کبھی قاتلانہ حملے کر دیتا ہے، یہ بھی بے صبرا پن۔ صبر اگر آدمی کے اندر آ گیا تو پہاڑ جیسا مضبوط ہو جاتا ہے وہ انسان، بڑے سے بڑا دشمن اس سے ٹکرا کے خاک ہو جاتا ہے لیکن اس کے عزم اور حوصلے کو توڑ نہیں سکتا، اور بڑی سے بڑی ناکامیاں گزر جاتی ہیں اس کے پاس سے لیکن اسے متزلزل نہیں کر پاتی، نتیجے میں وہ صرف کامیابیاں ہی کامیابیاں دیکھتے چلا جاتا ہے۔ ایک بہت مشہور سورہ ہے قرآن کریم کی، سورہ یوسف، جس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ بیان کیا، اور اس قصے کو اللہ نے فرمایا احسن القصص، کہ قرآن میں جتنے واقعات اللہ نے بیان فرمائے ہیں اس میں سب سے حسین واقعہ ہے، کیونکہ اس میں بے شمار پیغامات اللہ نے رکھے ہیں۔ مفسرین نے تو تقریباً 100 پیغامات گن کے کتابوں میں لکھے ہیں کہ کم سے کم 100 پیغام تو ملتا ہی ہے سورہ یوسف سے۔ بڑا پیغاموں والی صورت ہے یہ۔ انہی پیغامات میں سے ایک پیغام صبر کا بھی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے 10 بھائی جو دوسری ماں سے تھے،
ان لوگوں نے ارادہ کیا کہ یوسف علیہ السلام کو راستے سے ہٹایا جائے. ان کے دلوں میں شدید حسد، دشمنی، کینہ حضرت یوسف علیہ السلام کو لے کر، اور حضرت یوسف علیہ السلام کا دل بالکل صاف. یہ حسد دو وجہ سے تھا. ایک تو وہ اپنے والد کے بہت چہیتے تھے، دوسرا یہ کہ ان کا آنے والا مستقبل بڑا تابناک تھا. وہ ایک خواب کی وجہ سے جو یوسف علیہ السلام نے دیکھا تھا، رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین، کہ میں نے دیکھا 11 ستارے ہیں، ایک سورج اور ایک چاند بھی ہے، یہ سب مجھے سجدہ کر رہے ہیں. خوابوں کی تعبیر کا زمانہ تھا. حضرت یوسف علیہ السلام کے تمام بھائیوں کو خوابوں کی تعبیر کا علم تھا، اور خود والد ماجد کو بھی تھا، حضرت یعقوب علیہ السلام کو. اس لیے انہوں نے کہا تھا کہ اے میرے بیٹے یوسف، یہ خواب بھائیوں کو مت بتانا. لیکن وہ بات چھپی نہ رہی، وہ خواب بھائیوں تک پہنچ گیا. خواب کی تعبیر ان کو سمجھ میں آ گئی کہ آگے چل کے یہ ایک چمکتا ہوا ستارہ بننے والے ہیں، ہم سب ان کے سامنے ماند اور پھیکے پڑ جائیں گے. یعنی یہ باپ کے بھی چہیتے اور تمام قوم کے بھی چہیتے بننے والے ہیں، انہیں راستے سے ہٹایا جائے. پہلے تو انہوں نے یہ اتحاد کیا کہ انہیں قتل کیا جائے، نعوذ باللہ، اقتلوا یوسف. لیکن بڑے بھائی یہودا کے کہنے پر اس بات پر اتفاق ہوا کہ کسی ویران کنویں میں انہیں پھینک دیا جائے، انہیں قتل نہ کیا جائے. حضرت یوسف علیہ السلام کو بغیر کسی جرم، بغیر کسی گناہ کے ایک سازش کے ساتھ وہ بھائی لے کر گئے، اور ابھی کم سن تھے، کم عمر تھے. اس عالم میں ان کا قمیص، ان کا کرتا اتارا اور لٹکایا انہیں کنویں میں پھینکنے کے لیے. مفسرین لکھتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام چیخ چیخ کر کہہ رہے تھے، کیا ہے میری غلطی ہے میرے بھائیوں، بتاؤ کیوں مجھے یہ سزا دے رہے ہو؟ کیوں مجھے؟ ابھی میری عمر کیا، ابھی میں نے دنیا کتنی دیکھی، اور اتنی بڑی دشمنی سے میرا سامنا، تم سب مل کر مجھے کیوں کنویں میں گرا رہے ہو؟ لیکن ان ظالموں کو کوئی رحم نہیں آیا، کوئی ترس نہیں آیا، اور انہوں نے چھوڑ دیا کنویں کے اندر. وہ اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے ان کی حفاظت فرمائی، اور وہ بصحت و سلامت کنویں کے اندر ایک چٹان پہ اتار دیے گئے. اب وہاں سے ایک سلسلہ ہے حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی، اس کم سنی سے لے کر اتنی بڑی عمر تک پہنچنے تک، 40 سال سے بھی زیادہ، 40 سال میں تو انہیں نبوت ملی. یہ جو ایک طویل وقت گزارا حضرت یوسف علیہ السلام نے، ان کی زندگی پوری یہ بتاتی ہے کہ ہر دن ان کے لیے ایک صبر کا امتحان تھا. پوری کنویں کی زندگی جب تک کنویں میں رہے، اور وہاں سے پھر قافلے والوں نے انہیں اٹھایا اور مصر کے بازار میں لے جا کر فروخت کر دیا. نبوت کے گھرانے کے ایک آزاد لڑکے حضرت یوسف علیہ السلام، مصر کے بازار میں ان کی قیمت لگائی جا رہی ہے. کیا آدمی کے جذبات چھلنی نہیں ہوں گے؟ کیا تکلیف ہوئی ہوگی ان کے دل میں، میں ایک آزاد ماں باپ کا بیٹا اور آج مصر کے بازار میں میری قیمت لگ رہی، میں غلام بنا کے بیچا جا رہا ہوں. لیکن صبر حضرت یوسف علیہ السلام کا، زبان نہیں کھولی انہوں نے، کوئی شکوہ اور شکایت نہیں. اس کم سنی نے بھی، اس کم عمری میں بھی یہ بلا کا صبر، بلا کی قوت برداشت، یہ چیز سیکھنے کو ملتی ہے ہمیں. ہم اتنے بڑے ہو گئے، اتنی بڑی بڑی عمر کے ہو جاتے ہیں، ذرا سی تکلیف آئی تو شکوے شروع ہو جاتے ہیں، ذرا سی تکلیف آئی تو 4-5 لوگوں کے سامنے بیٹھ کے رونا شروع کر دیتے ہیں. سیکھیں حضرت یوسف علیہ السلام سے، کم سنی میں ہیں ابھی، کم عمری میں، لیکن تہیا کیے ہوئے ہیں کہ اب تو امتحانات شروع ہیں، جو امتحان آئے گا سہتے چلے جانا ہے، زبان نہیں کھولنا، شکوہ اور شکایت نہیں کرنا ہے. عزیز مصر نے خریدا، مصر کے وزیر خزانہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اور لا کر محل میں رکھا. اور وہاں جب عمر آگے بڑھی، ایک عجیب امتحان مصر کی، عزیز مصر کی بیوی کی طرف سے، ان کی پاک دامنی کا امتحان، ان کے تقوی اور صبر کا امتحان. بلا کا صبر تھا ان کے اندر، بلا کا تقوی تھا ان کے اندر، جس کی تعریف اللہ نے کی کہ گناہ کا سارا ماحول بنایا تھا ابلیس نے اور اس عزیز مصر کی بیوی نے، لیکن انہوں نے اپنے آپ کو صاف طور پہ بچا کے نکال لیا. حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک بڑا پیغام دیا قیامت تک رہتے ہوئے نوجوانوں کے لیے. حالات کتنے بھی برے ہوں، اتنے تو برے نہیں ہو سکتے جتنا حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے بنا دیا گیا تھا.
چاروں طرف سے۔ تفصیل ہم قرآن کی سورہ یوسف میں جا کے پڑھ سکتے ہیں، یہاں تفصیل کا وقت نہیں ہے۔ ایسا ماحول بنایا گیا تھا، لیکن ان کا ارادہ تھا بچنے کا، وہ بچ نکلے، اللہ کی مدد آئی۔ ماحول کتنا بھی خراب ہو، آج کے نوجوان کہتے ہیں بے حیائی کا عالم ہے، بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اس دل کی نیتوں کے اعتبار سے اللہ بیٹھے ہیں فیصلہ کرنے کے لیے۔ بچنے کی نیت ہوگی، اللہ صاف طور پہ بچائیں گے۔ نہیں بچنے کی نیت، دل میں ہی فطور ہے، تو پھر ماحول کو برا کہنا بیکار کی بات ہے، اندر ہی چور بیٹھا ہوا ہے بے حیائی کے لیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام وہاں سے بالکل صاف طور پہ نکلے، پھر وہاں سے ایک بہت بڑی آزمائش کا وقت شروع ہوا ان کے لیے، وہ مصر کی جیل کی زندگی۔ 14-15 سال انہوں نے نہ کردہ گناہ کے جرم میں ڈال دیا گیا، کوئی جرم نہیں تھا، کوئی گناہ نہیں تھا ان کا، لیکن انہیں جیل میں ڈال دیا گیا۔ 14-15 سال ان کی زبان پہ اف تک نہیں آیا۔ 14-15 سال کے بعد وہ جیل سے باہر نکالے گئے۔ وہ بھی اس وقت کے بادشاہ نے ایک خواب دیکھا تھا، وہ تعبیر جو بتائی وہ تعبیر وجہ بنی جیل سے باہر نکلنے کی۔ جیل سے باہر آئے اور باعزت بری قرار دیے گئے کہ ان کا کوئی گناہ نہیں تھا، اور جنہوں نے ناحق انہیں جیل میں ڈالا تھا انہیں مجرم بنایا گیا۔ اس کے بعد تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، ایک وقت آیا حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے تخت و تاج کے بادشاہ بنے، جس مصر کے بازار میں غلام بنا کے بیچے گئے۔ غلام کسے کہتے ہیں؟ بہت نیچے درجے کا شخص۔ اور بادشاہ کسے کہتے ہیں؟ اس ملک کا سب سے اعلیٰ ترین فرد۔ اور علماء نے لکھا کہ اس وقت پوری دنیا میں سب سے طاقتور ملک مصر تھا، تو مصر کا بادشاہ دنیا کا سب سے طاقتور بادشاہ تھا، مصر کے تخت و تاج کے مالک بنے ہیں، بادشاہ بنے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام۔ اور پھر ایک وقت آیا کہ ان کے سامنے وہ 10 کے 10 بھائی نگاہیں نیچی، سر جھکائے، شرمندگی کے ساتھ، ذلت و خواری کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، اور حضرت یوسف علیہ السلام ان کے سامنے بادشاہ کی حیثیت سے کھڑے ہوئے ہیں۔ یہ ہے صبر کی طاقت، کہ کہاں سے اٹھایا یوسف علیہ السلام کو اس صبر نے، اور وہ صبر کو مضبوطی سے پکڑے رہے، صبر نے کہاں پہنچایا؟ اتنی اوپر پہنچایا۔ اور وہ جذبات میں آئے تھے بھائی، جذبات کے روح میں بہ گئے تھے، بے صبر پن کا مظاہرہ کیا، اور حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ غلط ارادہ کیا، اور آج وہ ذلیل اور رسوا اور خار بنے کھڑے تھے یوسف علیہ السلام کے سامنے مصر کے دربار میں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے خود اپنی زبان سے کہا، اِنَّهُ مَن يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، جو تقوی اور صبر اختیار کرے گا اللہ اس کے اجر کو ضائع نہیں کرے گا۔ گویا وہ اپنی طرف اشارہ کر رہے تھے کہ دیکھو اللہ نے مجھے کس شکل میں دنیا میں دے دیا اجر، کہ تم نے مجھے ذلیل کرنا چاہا، اللہ نے عزت دی، تم نے مجھے راستے سے ہٹانا چاہا، آج تم میری پناہ میں آنے پہ مجبور ہو۔ ایک اشارہ یوسف علیہ السلام کا ہوتا، مصر کے قوم والے ٹکڑے کر دیتے ان کے بھائیوں کے، لیکن نہیں، صبر شروع سے رہا تو آخر میں بھی رہا۔ زبان پہ بھائیوں کا نام تک نہیں لائے یوسف علیہ السلام کہ بھائیوں نے میرے ساتھ یہ کیا، بھائیوں نے میرے ساتھ وہ کیا۔ ہاں یہ کہا ان نزغ الشیطان بینی و بین اخوتی، کہ اس کمبخت شیطان نے میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان دشمنی ڈال دی تھی، یہ کہہ کر تمام بھائیوں کو معاف کر دیا۔ ایک بہترین سبق ہے، بے صبر پن کا مظاہرہ کیا بھائیوں نے، جذبات کے وقت میں اپنے آپ پہ قابو نہیں پا سکے، نفس اور شیطان کے بہکانے میں آئے، ذلیل و خوار ہوئے، اور پوری زندگی صبر کو مضبوطی سے پکڑے رہے یوسف علیہ السلام۔ اللہ انہیں ترقیات کی منزلوں پہ چڑھاتے گئے، یہاں تک کہ اس وقت دنیا کے سب سے اعلیٰ منصب پر سب سے مضبوط انسان بنا کر اللہ نے انہیں فائز کر دیا۔ صبر کرنے والا انسان کبھی ناکام نہیں ہوتا، کامیابیاں ہی کامیابیاں اس کے قدم چومتی ہیں۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ صبر کرنے کے لیے اپنے نفس اور اپنے جذبات اور شیطان سے ایک بڑی جنگ لڑنی پڑتی ہے، اور پھر اس کے بعد کامیابیاں ہی کامیابیاں ہوتی ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی دیکھیے، آپ نے جب آغاز کیا دعوت اسلام کا، اسلام کی دعوت کا، نہ آپ کے پاس افراد تھے، نہ ہتھیار تھا، نہ کچھ تھا، اور دشمن کے پاس سب کچھ تھا۔
اور وہ ساری تکلیفیں پہنچا رہا تھا، ساری سازشیں کر رہا تھا دشمن، ساری رکاوٹیں کھڑا کر رہا تھا۔ سب سے بڑا ہتھیار پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو تھا وہ صبر کا تھا۔ ساری تکلیفوں پر صبر، ساری آزمائشوں پر صبر، ساری ان کی رکاوٹوں پر صبر۔ نتیجہ یہ ہوا کہ یہ ایک ہتھیار صبر کا ان کے ہزاروں لاکھوں ہتھیاروں پر غالب آتا چلا گیا۔ وہ کم سے کمتر ہوتے چلے گئے، محدود سے محدود ہوتے چلے گئے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دائرہ وسیع ہوتا چلا گیا، یہاں تک کہ ایک وقت آیا کہ آپ کا مشن غالب ہوا اور دشمن مغلوب ناکام ہو کے رہ گئے۔ صاف پیغام یہی ہے کہ ہم اپنی زندگی میں اس صفت کو پیدا کرنے کی کوشش کریں جسے صبر کہا جاتا ہے۔ آنے والا جو مہینہ ہے ماہ رمضان، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصوم نصف الصبر، کہ روزہ آدھا صبر ہے، کہ روزہ جب بندہ رکھتا ہے آدھا صابر وہی بن جاتا ہے۔ تو آنے والا مہینہ جہاں ہمیں بہت ساری چیزیں سکھانے کے لیے آ رہا ہے، اسی میں سے ایک یہ ہے کہ ہمیں صابر بنانے کے لیے بھی آ رہا ہے۔ ابھی سے نیت کریں، بلکہ ابھی سے آغاز کر دیں اپنے اندر صبر کی صفت پیدا کرنے کا۔ انشاءاللہ آنے والے مہینے میں ہم آدھے نہیں پورے صابر بنیں گے، اور پھر اس کے بعد کی جو زندگی ہوگی صابر کہلائے گی۔ اور صابروں کے دو بڑے فائدے ہیں اس دنیا کے اندر، ایک تو ان اللہ مع الصابرین، اللہ کا ساتھ نصیب ہو جاتا ہے، دوسرا ادخلہم اللہ فی رحمہ، اللہ صابرین کو اپنی رحمت میں داخل کرتے ہیں۔ تو یہ دو رحمتیں، یہ دو نعمتیں تو روزے اول سے شروع ہو جائیں گی، اللہ کا ساتھ اور اللہ کی رحمت کی پناہ۔ اور اس کے علاوہ جتنا ہم صبر پر قائم رہیں گے اللہ اتنے درجات ہمارے دنیا ہی میں بلند کرتے چلے جائیں گے، اور آخرت میں تو اللہ فرما رہے اجرہم بغیر حساب، بغیر حساب و کتاب کے انہیں اجر دیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کے اندر صبر جیسی عظیم صفت پیدا فرمائے، اور بے صبر پن سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہر طرح کے خیر اور عافیت کا معاملہ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔